بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خب آل محمد ماتا من ماتا شہیدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو محبت آل بیت میں مر جائے گا وہ شہید مرتا ہے، یعنی جو حب آل محمد میں مر جائے گا، کہاں بھی مر جائے گا، اپنی ملک میں یا پردیس میں، جہاں مر جائے گا وہ شہید ہے۔ جب ہم یہ حدیث قرآن کی روشنی میں ڈالے گئے تو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا جو شہید ہماری راہ میں ہوتا ہے وہ مردہ مت سمجھو، ہمارے یہاں رزق کھا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ شہید کون ہے؟ شہید کو جو حق پر رہے گا، باطل کے خلاف، اس کو شہید ہے۔ حق کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا حق ہے علی، یعنی جہاں آپ کو علی ملے گا وہیں آپ کو دین بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا۔ جس طرف مولا علی نہیں ملے گا اس طرف اسلام تو ملے گا مگر فیک ملے گا، بہتان ملے گا۔ جو بھی عشق آل بیت میں مر جائے گا یہ شہید ہوتا ہے، چاہے خاتون ہے چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے، کہ معصومین کا قول ہے اور خدا ریفرنس دیتا ہے قرآن مجید میں۔ اور خداوند کریم نے آئے مودت بھی رکھا۔ جب مدینہ کی سب لوگ پیغمبر کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول آپ نے ہم کو ہدایت دیا، دین اسلام کی طرف نجاست سے نکالا، پاکیز کی طرف، ہم نے ابدی زندگی پر اب ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ لبائے مبارک کھولتا ہی نہیں جب تک امر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس وقت یہی آیت نازل ہوا قل لا اسأل الا المودت، یعنی اے رسول کہہ دو ان کو، یہ واجب ہو گیا کہ اگر مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے، علم میرا قرابت سے مودت، محبت کے لفظ نہیں ہوا، مودت۔ جہاں محبت ختم ہوا تو مودت شروع ہوتا ہے۔ مودت کی معنی یہ ہے، میں تفسیر کروں گا، اگر آپ کا کسی کا بیٹا باپ سے کہیں گے میں مکان جلا دوں گا تو باپ کہیں گے بیوقوف، میں نے اتنا محنت سے مکان بنایا، تو اس کو تھپڑ بھی مارے گا، تو وہ بیوقوفی۔ اگر معصوم کہیں گے میرے حکم سے، یہ مثال ہے، وہ تو نہیں کہیں گے مکان جلا دو، آپ کو جلانا پڑے گا، یہ کہ واجب، ان کا حکم واجب، وہ ولی ہے، جیسے خدا ولی ہے، رسول ولی ہے، امام ولی ہے۔ اس لیے آئے مودت، جس نے یہ ادا کیا اسی کی عبادت صحیح ہے۔ اور دوسری چیز، موت آتا ہی نہیں مومن کو، وہ مرتا ہی نہیں۔ موت نفس، کل نفس ذائقۃ الموت، مومن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور یہ اصل موت کیا ہے؟ مرثیوں میں جو مرثی ہے ان میں بھی ہے، چاہے میرینیس سے چاہے کشمیری مرثی، موت کے وقت خدا فرماتا قرآن میں کہ لن ترنی، اس نے موسیٰ سے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی دیکھے گا۔ ہمارے عقیدت کے مطابق قیامت بھی خدا کا دیدار نہیں ہو جائے گا، کو وہ دیکھنے والا چیز نہیں ہے۔ اور خدا نے فرمایا آپ کا دیدار ہو جائے گا جب موت آئے گا۔ صاحبی کتاب لکھا ہے مولا علی آئے گا، کیونکہ خدا خدا ہے، مولا حجت خدا ہے، وہ جسم رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہے۔ اس لیے مولا علی موت کے وقت آتا مومن کو سفارش کے لیے، نور کے لیے۔ جس چیز کے ساتھ آپ انسان محبت کریں گے تو خداوند کریم اسی کے ساتھ آپ کو مشہور ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ پتھر کے ساتھ، جس کو صنم کہتی ہے پوجا، انہی کے ساتھ، جس دنیا کے ساتھ، دنیا کی دولت اس لیے اگر آپ اہل بیت کے ساتھ محبت کریں گے ماشاءاللہ اہل بیت کے ساتھ مشہور ہو جائے گے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے جو محبت اہل بیت انسان کو، یہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتا۔ اور محبت کیا ہے؟ محبت اہل بیت، محبت میں ڈوب جانا ان کی، اہل بیت میں، ان کی غم میں غم رہنا، ان کی خوشی میں خوشی رہنا۔ تبھی تو مومن کو موت نہیں، مومن کو ایک گفٹ ہے۔ اس لیے کسی نے سوال کیا مولا علی موت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب اس نے ضد کیا، اس مولا نے فرمایا سمجھو جب بچہ ماں کی رحم میں ہوتا ہے، ماں کی شکم میں رہتا ہے، جب وہ باہر نکالتا وہ رو رہا ہے، اس کو سمجھ، اس کی
کم عقلی میں وہ ہلاک ہو گیا. وہ ہلاک نہیں، وہ دوسرے عالم میں، چھوٹے عالم سے دوسرے عالم میں آتا ہے. اس کی نظر میں موت تبھی تو رو رہا ہے جب اس دنیا سے چلا جاتا دوسرے بڑے ہو فیہا خالدون. لوگ رو رہا ہے اس وقت میت پر، شاید یہ ہلاک ہو گیا. نہیں، اس نے ابدی زندگی پایا، یعنی اب اس کو حیاتی ملی. اسی لیے یہ من مات شہیدہ، مومن نہیں مرتا، اس کے لیے آخرت ہے. اور آخرت دنیا چھوٹا ہے. مثال اگر کسی دانشور نے کہا اگر سمندر میں آپ اپنی ایک انگلی ڈالو پھر اٹھاؤ کتنا پانی اٹھے گا. یہ ہے دنیا کی زندگی. جس سمندر میں ڈالا وہ سمجھو آخرت. ہو فیہا خالدون. خدا نے یہ نہیں رکھا ارب خرب، کوئی انتہا نہیں آخرت کے لیے. اس لیے مومن کے لیے یہاں مصیبت اٹھانا پڑے گا کہ ساتویں امام نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. عاش و آرام مومن کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے دنیا میں رہنا ہے، توجہ ذہن آخرت کی طرف. اس لیے دانا اور بیوقوف میں فرق یہی ہے. بیوقوف دنیا آباد کرتا ہے، آخرکار بیٹوں پر سب پر برو سب چھوڑتا ہے، اور دانا آخرت آباد کرتا ہے. ابھی تو اگر کسی کے انتقال ہو جائے گا کتنا بھی بیٹا شوہر بہن بھائی کیا کریں گے؟ قبر تک لے جائے گا، بس قبر کے نیچے نہیں آئیں گے. اور قبر میں کون بچائے گا؟ بس اسی لیے جب قبر میں قدم رکھتا ہے مومن اس سے پہلے مولا آتا ہے اس کے لیے نور کے لیے، اور اس کو آسان ہوتا ہے. اس لیے ہم کو اہل بیت کی محبت میں ڈوب جانا تو ہمارا برزخ آسان رہے گا انشاءاللہ. اس لیے ہماری قوم جب ہمارا کسی کا انتقال ہوتا، ہم اس وقت جب جنازہ رکھتا ہم اس جنازے پر روتے نہیں روتی. اگر کوئی بزرگ ہم مولا حسین کو یاد کرتا، جوان ہم علی اکبر کو، یا اگر 33-40 ہم مولا عباس کو، اگر چھوٹا علی اصغر، جیسے کوئی خاتون ہم جناب زہرا کی فضا مسائل پڑھتے، یعنی ہم اپنی غم چھوڑ دیتا، ہم اہل بیت کی غم میں ڈوب جاتا. یہی ہمارا طریقہ ہے. انشاءاللہ انسان کو چاہیے عبادتوں میں رغبت کرنا کہ دنیا ایک دن چھوڑنا پڑے گا. مگر تو اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا ہر نماز آخری نماز سمجھو. کیا مطلب؟ یعنی آپ نے نماز فجر پڑھا، کیا پتہ موت آئے گا. موت سب سے نزدیک ہے، اس سے کوئی چیز نہیں ہے. لمبا چوڑا امید مت رکھو، موت بہت نزدیک ہے. اس لیے جب موت نزدیک ہے تو ہم کو موت کی طرف، اس لیے سورہ جمعہ میں ہے اگر آپ صادقین میں ہیں موت کی تمنا کرو. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں. موت اس کے لیے گفٹ ہے. اگر یہ واضح سورہ ملک میں ہے دوسری آیت، جس نے جب تفسیر کریں خدا نے فرمایا میں نے موت اور حیات خلق کیا. جب تفسیر میں جاتا یہ دنیا ہے موت خدا کی نظروں میں، ہماری نادانی نظر میں یہ حیات نہیں ہے. مرنے کے بعد خدا نے فرمایا وہ ہے اصلی زندگی. ہمارے نظر میں وہ موت، ہم الٹا سمجھتا کیونکہ ہماری ذہن کم ہے، ہم لا علم، ہم جاہل ہے. اس لیے نعمت سمجھو، ماں باپ بھائی یہ نعمت سمجھو. حسد عداوت مت کرو. جو بھی کسی کی ملاقات کرو کسی یہ نعمت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ ہے آج نہیں. اس لیے ہر وقت اخلاق سے بات کرو، یعنی محبت سے بات کرو، کسی کے ساتھ دشمنی مت کرو. حسد عداوت یہ دنیا کچھ نہیں، یہ چھوڑنا پڑے گا. اس لیے ایک جملہ میں کہوں گا، ایک مرثی ہے جس کا نام ہے مرثیز شست شو. ہر ذاکر لڑائی کرتا، میں ہی پڑھوں گا. یہ وہ شب عشرہ پڑھتا، بہت اچھا. اس میں ایک مصرع ہے مجھے یاد آیا. مولا حسین اپنی انصار، اپنی بھائی بہن سب کو وصیت اور نصر، وہ یہ مصرع ہیں. میں کشمیری پڑھوں گا تب کو یاد آئے گا موت. وہ مصرع ہے، اس وقت زبردست آنسو بہ رہے تھے مومن. کیا ہے وہ مصرع یہ ہے: پگاہ چھو مرن اخ کس گژھِ بخچن، ترٲیِو نٲلۍ کفن تو رات آئی سورانے. یعنی یہ میں نے کشمیری مصرع پڑھا. اس کا مطلب یعنی ایک دوسرے سے معاف کرو، ایک دوسرے سے مومن اور مومن کو معاف کرو. یعنی اپنی کفن پہناؤ، رات پائے تکمیل تک پہنچ گیا. یعنی یہ صبح قیامت تک مثال ہے. اے میانے شیو میانیو عزیزو، آپس میں گلا شکوہ دور کرو، شیر شکر رہو، موت کی کفن پہنو، تیار رہو مرنے کے لیے. اور ہر انسان کو چاہیے، پتہ نہیں موت کب آئی. تو میں نے آج سنا ہماری پھوپھی ہے
جس کو آج انتقال ہوا، خدا اس کو جنت نصیب کرے گا. بہت نیک خاتون ہے، اس کا شوہر بہت بڑا ذاکر ہے. حاجی یہ ذاکر علی محمد بٹ اس کا نام ہے، سکینہ. خدا اس کو بھی، میں ان کے لواکین میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خاص کر بشیر احمد بٹ کو، غلام حسن محمد یوسف محمد صاحب کو، ان کو میں تعزیت پیش کر رہا ہوں. کیونکہ میں اس وقت میں یہاں ہوں حیدرآباد، کیونکہ یہاں ایام فاطمہ ہے، یہاں شاید ندیم سرور آنے والا ہے اور کوئی بھی خطیب پاکستان کا، اس لیے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایام فاطمہ آنے والا ہے. تو سب کو جانا ہے، خدا اس کو بھی جنت نصیب فرمائے. میں بھی انشاءاللہ مجلس میں فاتحہ پڑھوں گا انشاءاللہ. تو خدا آپس میں میل جل کر رہو. یہ دنیا چھوڑنا پڑے گا ایک دن. جو بھی ہے، مومن مرتا نہیں، مومن زندہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.